السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، سورۃ یاسین کی تفسیر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جاری ہے۔ آج اس کی آیت نمبر 20 سے ہم آغاز کریں گے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں: وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اتَّبِعُوا مَن لَّا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُم مُّهْتَدُونَ۔ جب اللہ کے پیغمبروں نے اپنی قوم تک بات پہنچا دی، انہیں نصیحت کر دی، سمجھا دیا، قوم نے آگے سے معاندانہ رویہ اختیار کیا اور دھمکیاں دینے پر اتر آئے اور پیغمبروں کو تبلیغ سے باز رکھنا چاہا، تو اللہ رب العالمین نے پھر ان پیغمبروں کی مدد کے لیے اور ان کے پیغام کو لوگوں تک مزید واضح انداز میں پہنچانے کے لیے اسی بستی کے ایک آدمی کو اللہ رب العالمین نے بھیجا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ، آیا اس شہر کے دوسرے کنارے سے، دور سے، رجل ایک آدمی، یسعیٰ دوڑتے ہوئے، یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان انبیاء کی جو دعوت تھی وہ اس بستی کے میں پورے طور پر پھیل چکی تھی، اور اللہ رب العالمین نے اس بستی کے دوسرے کنارے پر رہنے والے ایک شخص کو ہدایت دی، اور نہ صرف وہ ہدایت اس نے قبول کی بلکہ اس پر اس نے استقامت بھی اختیار کی، اور نہ صرف استقامت اختیار کی بلکہ اپنے پیغمبروں کا دفاع کرنے کے لیے اور ان کی بات کو مزید مؤثر انداز میں لوگوں تک پہنچانے کے لیے اور اپنی مثال دینے کے لیے وہ خود اپنی قوم کے آگے حاضر ہو گیا۔ تو ایمان لانا یہ بہت ضروری ہے، لیکن ایمان لانے کے بعد اس پر استقامت اختیار کرنا، اس پر ڈٹ جانا، یہ اس سے بڑا کام ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین ایک شخص کا تذکرہ فرما رہے ہیں جس نے ان رسولوں کا کلمہ پڑھا تھا اور اس پر ڈٹ گیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا: یا رسول اللہ، قل فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا بعدک، مجھے کوئی ایسی بات بتائیں اسلام کی کہ آپ کے بعد میں پھر کسی سے کوئی سوال نہ کروں اس حوالے سے۔ تو آپ نے فرمایا: قل آمنت باللہ فاستقم، کہہ دے کہ میں اللہ پر ایمان لایا، پھر اس پر ڈٹ جا۔ تو استقامت اختیار کرنا یہ انتہائی ضروری ہے ایمان لانے کے بعد، کہ ہم اپنے دین کو سچا سمجھتے ہوئے اس پر جم جائیں، استقامت اختیار کریں۔ یہ شخص کون تھا؟ اس کے حوالے سے بھی مختلف لوگوں نے مختلف باتیں کہی ہیں۔ عمومی طور پر کہا جاتا ہے کہ اس کا نام حبیب نجار تھا، لیکن یہ کسی مستند روایت میں موجود نہیں ہے، اور کہا جاتا ہے کہ انطاکیہ میں اس کی قبر بھی ہے جو آج تک موجود ہے، لیکن چونکہ مستند ذرائع سے یہ خبر ہم تک نہیں پہنچی تو اس لیے اس کی ہم تصدیق نہیں کر سکتے۔ اب اس بستی والوں نے جب پیغمبروں کو دھمکی دی اور ارادہ کر لیا کہ ہم انہیں قتل کریں گے، تو اللہ رب العالمین نے پھر ایک شخص کو بھیج دیا، اور یہ شخص بھاگا ہوا آیا، یسعیٰ، بھاگا ہوا آیا اور آ کر کہتا ہے: یا قوم اتبعوا المرسلین، اے میری قوم کے لوگوں، ان رسولوں کی بات مانو، ان کی پیروی کرو، ان کے راستے پر چلو۔ کیوں؟ اتبعوا من لا یسألکم اجرا، یہ ایسے لوگ ہیں جو تم سے کسی اجرت کا سوال نہیں کر رہے، تم سے کچھ مانگ نہیں رہے، کچھ چاہتے نہیں ہیں، کوئی حکومت نہیں چاہتے، کوئی پیسے نہیں چاہتے، کسی خاتون کا مطالبہ نہیں کر رہے، کچھ نہیں چاہیے انہیں، یہ تو تمہیں اللہ کی طرف لگانا چاہتے ہیں۔ وہم مہتدون، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو ہدایت یافتہ ہیں، یہ تو سیدھا راستہ بتاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب اپنی قوم کو تبلیغ کرنا شروع کی تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف پیشکش کی۔ آپ چاہیں تو ہم آپ کو اپنا بادشاہ بنا لیتے ہیں، آپ چاہیں تو مال و دولت کا ڈھیر آپ کے قدموں میں لگا دیتے ہیں، آپ چاہیں تو عرب کی حسین ترین خاتون سے آپ کی شادی کروا دیتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو ان چیزوں کے پیچھے نہیں آیا ہوں، مجھے تو اللہ نے پیغام دے کر بھیجا ہے، میں تو تمہاری دنیا اور آخرت کو بہتر بنانا چاہتا ہوں، اور یہ چاہتا ہوں کہ تم سب جنت میں چلے جاؤ۔ تو اتبعوا من لا یسألکم اجرا، ان لوگوں کی پیروی کرو، ان پیغمبروں کی بات مانو، ان کے راستے پر چلو جو تم سے کسی اجرت کا سوال نہیں کر رہے، تمہارے اوپر کوئی بوجھ نہیں ڈالنا چاہ رہے یہ، بلکہ وہم مہتدون، یہ تو خود ہدایت یافتہ ہیں، تمہیں بھی ہدایت یافتہ بنانا چاہتے ہیں۔
آگے اس بندے نے اپنی قوم سے کہا وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، مجھے کیا ہے کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ یعنی یہ پیغمبر اس اللہ کی دعوت دینے کے لیے آئے ہیں، اس اللہ کی طرف بلانے کے لیے آئے ہیں جس اللہ نے مجھے بھی پیدا کیا اور تمہیں بھی پیدا کیا ہے۔ تو جس اللہ نے پیدا کیا ہے عبادت بھی پھر اسی کی ہونی چاہیے۔ یہی بات اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ میں بھی ارشاد فرمائی ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو جو پیدا کرتا ہے، جو خالق ہے، جو مالک ہے، عبادت کا مستحق بھی پھر وہی ہے۔ مشرکین مکہ میں بھی یہی خرابی تھی کہ وہ اللہ کو خالق و مالک تو تسلیم کرتے تھے لیکن عبادت کے وقت وہ اوروں کو شریک بنا لیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس رویے کو شرک قرار دیا اور مسلمانوں سے یہ کہا کہ اس طرف تم نے نہیں جانا۔ جب تم یہ تسلیم کرتے ہو کہ خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، مدبر اللہ ہے، تدبیر کائنات کرنے والا اللہ ہے، تو پھر عبادت کا مستحق بھی وہی ہے۔ تو جس اللہ کے علاوہ جن کی تم پوجا کرتے ہو انہوں نے تو کچھ نہیں بنایا، وہ تو کسی چیز کے خالق نہیں ہے۔ والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، جن کی یہ پوجا کرتے ہیں انہوں نے تو کچھ پیدا نہیں کیا، وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں۔ ام جعلوا للہ شرکاء خلقوا کخلقہ، کیا جن کو انہوں نے شریک بنایا ہے انہوں نے بھی ایسے ہی کچھ چیزیں پیدا کی ہیں جیسے اللہ نے پیدا کی ہیں۔ فتشابہ الخلق علیہم، اب تخلیق ان پر مشتبہ ہو گئی ہے کہ کون سی چیز اللہ نے بنائی ہے، کون سی چیز کسی ان کے معبود نے بنائی ہے۔ قل اللہ خالق کل شیء وہو الواحد القہار، آپ اعلان کر دیجئے کہ اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے اور وہی اکیلا ہے، قہار ہے۔ سورہ لقمان میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں ھذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونہ، یہ جو تمہیں کچھ نظر آ رہا ہے زمین و آسمان کی صورت میں، سمندر کی صورت میں، خشکی کی صورت میں، اور جو زمین سے نکلنے والی پیداوار کی صورت میں، جو کچھ بھی تمہیں نظر آ رہا ہے ھذا خلق اللہ، یہ اللہ کی تخلیق ہے۔ فارونی ماذا خلق الذین من دونہ، دکھاؤ کوئی ایسی چیز جو اللہ کے علاوہ کسی اور نے بنائی ہو۔ انسانوں نے جو بھی چیزیں بنائی ہیں وہ اللہ کی بنائے ہوئے میٹیریل کو جوڑ کر بنائی ہیں۔ انسان نے آج تک کوئی ایسی چیز نہیں بنائی جس کا پہلے وجود نہ ہو، جس کا کوئی نمونہ پہلے سے موجود نہ ہو۔ تو بل الظالمون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فی ضلال مبین، کہ یہ ظالم ہے، یہ واضح گمراہی کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ تو اس مومن بندے نے اپنی قوم کو سمجھایا اور اپنی مثال دی کہ میں کیوں نہیں مان لا، تم تو نہیں مان لا رہے تو میں کیوں نہیں مان لا اس اللہ پر جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تمہیں اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ آج تم انکار کر رہے ہو اس اللہ کا، اس پر ایمان نہیں لا رہے اور اس کے رسولوں کو تم جھٹلا رہے ہو، ان کی تکذیب کر رہے ہو، ان کو تم دھمکیاں دے رہے ہو، لیکن یاد رکھو ایک وقت آئے گا جب تمہیں اس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے، تمہیں موت آنی ہے، اور موت کے بعد وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، لوٹ کر اللہ کے پاس جانا ہے۔ تو جب تمہیں جانا اسی کے پاس ہے تو پھر دنیا میں اس کے پاس جانے سے تمہیں کیا چیز روک رہی ہے؟ تمہیں یہ سوچنا چاہیے، تمہیں اس بات پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ پھر آگے اس مومن بندے نے اپنی قوم کو مزید سمجھایا اور کہا اَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً، کیا میں اللہ کو چھوڑ کر اور معبود بنا لوں، اور الہ بنا لوں، اور ایسی ہستیاں گھڑ لوں پوجا کے لیے کہ ان یریدن الرحمن بضر، اگر رحمان مجھے کوئی تکلیف دینا چاہے، لا تغنی عنی شفاعتہم شیئا، تو ان بتوں کی، اللہ کے علاوہ جو غیر اللہ ہیں، وہ ان کی سفارش مجھے کوئی فائدہ نہ پہنچا سکے گی۔ ولا ینقذون، اور نہ وہ مجھے بچا سکیں گے، نہ سفارش کے ذریعے اور نہ ڈائریکٹ اپنے اختیارات کے ذریعے وہ مجھے بچا سکیں گے۔ تو جب اللہ تعالیٰ ہی تمام اختیارات کا مالک ہے، شفاعت اسی کے پاس ہے، بچانے والا وہی ہے، تو پھر کیوں نہ میں اس کی عبادت کروں، کیوں نہ میں اس کے سامنے اپنا ماتھا ٹیکوں، کیوں نہ میں اس کے سامنے اپنے ہاتھ اٹھاؤں۔ تو اس مومن بندے نے اپنی قوم کو یہ سمجھایا اَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً، یعنی تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، تمہیں رحمان کی ہی عبادت کرنی چاہیے جس کو تم مانتے ہو، جس کا شعور تمہیں ہے۔ تو اس کی رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس نے اپنے پیغمبروں کو بھیجا، اس نے مجھے بھی ایمان کی نعمت سے سرفراز کیا ہے، تو تمہیں بھی چاہیے کہ
اس اللہ کی عبادت میں مصروف ہو جاؤ اور ان پیغمبروں پر ایمان لے آؤ، کیونکہ اللہ کے سامنے کوئی بندہ کسی کی سفارش نہیں کر سکتا جب تک اللہ رب العالمین کی طرف سے اجازت نہ مل جائے۔ کل اللہ شفاعت جمیعا، اللہ تعالیٰ نے یہ اصول بیان فرما دیا ہے کہ شفاعت ساری کی ساری اللہ کے پاس ہے، وہ اللہ جس کو چاہے گا تو وہ بندہ سفارش کر سکے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا، آسمان میں کتنے ہی فرشتے ہیں جن کی سفارش تمہیں فائدہ نہیں دے سکے گی، إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ، مگر اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں گے اجازت دیں گے اور اس کی سفارش سے راضی ہوں گے، تب اس کی سفارش آپ کے کام آئے گی۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، وہ اللہ کو چھوڑ کر ایسے چیزوں کی پوجا کرتے ہیں جو نہ انہیں نقصان دے سکتے ہیں نہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ هَٰؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ آپ فرما دیجیے أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، کیا تم اللہ کو بتانا چاہتے ہو، اللہ کو خبر دینا چاہتے ہو ایسی چیز کی جسے اللہ تعالیٰ زمین و آسمان میں نہیں جانتا؟ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اللہ تعالیٰ ان کے اس شرک سے پاک ہے اور بہت بلند ہے۔ تو محترم ناظرین کرام، اس مومن بندے کی یہ تبلیغ اور اس کا یہ سمجھانا اپنی قوم کو یہ بتا رہا تھا کہ وہ اپنی قوم کا انتہائی خیر کا شخص تھا اور یہ دل سے چاہتا تھا کہ میری قوم جو ہے وہ ایمان لے آئے اور رحمان کی عبادت کرنے لگے، رحمان جس کو وہ مانتے تھے اس کی پوجا کرنے لگیں، اور اس کے علاوہ جو باقی انہوں نے معبود بنائے ہوئے تھے ان سے وہ کنارہ کش ہو جائیں اور رسولوں کے راستے پر چل نکلیں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس مومن بندے نے اپنی قوم سے کہا کہ اگر میں نے رحمان کو چھوڑ دیا اور جن کی تم پوجا کر رہے ہو ان کی میں پوجا کرنے لگ گیا جو رحمان کے مقابلے میں مجھے کوئی فائدہ نہیں دے سکیں گے، تو انی اذا لفی ضلال مبین، اس وقت تو میں واضح گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گا اگر میں یہ کام کروں گا، کیونکہ رحمان انتہائی مہربان نے جب رسولوں کو بھیج دیا ہے، اپنا پیغام ہم تک پہنچا دیا ہے، تو اب اس کو نہ ماننا، اس کا انکار کرنا یا اس سے پیچھے ہٹنا یہ گمراہی کا راستہ اختیار کرنے کے مترادف ہے۔ اور جو بندہ یہ کام کرتا ہے، جو مشکل کشا اور حاجت روا اللہ کو چھوڑ کر دیگر کو اپنا مشکل کشا حاجت روا سمجھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ وہ مجھے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے دربار سے بچا لیں گے، تو اس شخص کی گمراہی میں کسی قسم کا شک نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھیے، جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرما دیا ہے کہ شفاعت صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو اجازت دیں گے وہ بندہ سفارش کر سکے گا۔ صحیح بخاری کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ساری انسانیت میدان محشر میں جمع ہوگی اور سورج کے قریب آنے کی وجہ سے پریشان ہوگی، تو وہ انبیاء کرام کے پاس جائیں گے کہ وہ ان کی سفارش کریں تاکہ اللہ رب العالمین حساب کتاب شروع کر دیں۔ تو آدم علیہ السلام معذرت کر لیں گے، نوح علیہ السلام معذرت کریں گے، ابراہیم علیہ السلام معذرت کریں گے، موسیٰ علیہ السلام معذرت کریں گے، عیسیٰ علیہ السلام معذرت کریں گے، پھر معاملہ آئے گا ہمارے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأَسْتَأْذِنُ عَلَىٰ رَبِّي فَيُؤْذَنُ لِي، میں جاؤں گا اپنے رب سے اجازت مانگوں گا، فَيُؤْذَنُ لِي، مجھے اجازت ملے گی۔ تو مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے حضور سفارش کر سکے مگر اللہ کی اجازت سے؟ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اجازت مانگیں گے، اجازت ملے گی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے۔ اور سفارش بھی کیسے کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں سجدہ ریز ہو جائیں گے اور ایک لمبا عرصہ سجدے میں پڑے رہیں گے، پھر حکم ہوگا اللہ رب العالمین کی طرف سے ارفع راسک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیے، کل یسمع، بولیے سنی جائے گی آپ کی بات، سل توتا، سوال کیجیے آپ کو عطا کیا جائے گا، وشفع تشفع، سفارش کیجیے آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ابھی سفارش کریں گے، لیکن اسی وقت جب اللہ رب العالمین کی طرف سے اجازت ملے گی۔ اسی طرح مومنین بھی سفارش کریں گے، لیکن اسی وقت جب اللہ کی طرف سے اجازت ملے گی۔ اور اللہ فرماتے ہیں وقال ثوابا، جو سفارش کرنے والا ہے وہ بھی سب صحیح بات کرے گا تو ہی اللہ رب العالمین سفارش کو قبول فرمائیں گے۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نصیب ہو
تو ہمیں وہ کام کرنے ہیں جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں، اور آپ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ میری شفاعت کے مستحق وہ لوگ ہوں گے جو توحید پر دنیا سے جائیں گے۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ رب العالمین کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے مستفید ہوں، تو ہمیں توحید کو اپنانا ہے، توحید پر جمے رہنا ہے، اور یہی اس صورت کا عظیم پیغام ہے جس صورت کی تفسیر ہم دیکھ رہے ہیں۔ انشاءاللہ بقیہ آیات کی تفسیر ہم اگلی قسط میں دیکھیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔